اسپیشلی وہ برین کے پروسیسز جو آپ کا پری فرنٹل لوب جو ہے، یعنی کہ جو کہ میموری میں اگر آپ میٹا کوگنیشن استعمال کریں گے تو آپ کی اوبیسلی لرننگ بہتر ہوگی، میموری بہتر ہوگی، گریڈز اچھے آئیں گے۔ این ایل پی کی لینگویج کو اس کو ایک ڈفرینٹ نام دیا جسے ہم میٹا ماڈل کہتے ہیں۔ اب اس کے میں بھی آگے ڈومین سے آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ میٹا کوگنیشن کہاں کہاں پہ فال کرتا ہے۔ سیلف مانیٹرنگ بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ بالکل انکانشیسلی چل پڑتے ہیں کہ آپ نے کوئی کام سٹارٹ کر دیا ہوگا لیکن آپ نے سیلف مانیٹر نہیں کیا۔ تو آج ہم نا ایک بڑا نیا فینومینا میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جسے ہم میٹا کوگنیشن کہتے ہیں۔ ہاں، شاید آپ نے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس نے کبھی شاید قریب سے گزرا ہو تو شاید سن لیا ہو میٹا کوگنیشن، ٹھیک ہے۔ پہلے اس ورڈ کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں کہ میٹا کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بیہائنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ پیچھے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا پردے کے پیچھے کیا ہے، تو بیہائنڈ دا سین کو ہم میٹا کہتے ہیں۔ ویسے ایک میٹا سوشل میڈیا کی سائٹ بھی آئی ہے جو فیس بک کا جو، ہاں، تو میٹا کا مطلب ہوتا ہے بیہائنڈ سم تھنگ، ٹھیک ہے، ایک لیٹن ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوگنیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس زیادہ اس کو اچھا سمجھ سکیں گے۔ بیسیکلی کوگنیشن ایک امبریلا ٹرم ہے، اور کوگنیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک برین کے پروسیس کو ہم کوگنیشن کہتے ہیں۔ اسپیشلی وہ برین کے پروسیسز جو آپ کا پری فرنٹل لوب جو ہے، یعنی کہ جو برین کا فرنٹ ایریا ہے، ان کو کیٹر کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو ہم کوگنیشن کہتے ہیں۔ اب کوگنیشن میں نے آپ کو بتایا کہ ایک امبریلا ٹرم ہے، اور اس کے انڈر بہت سے پروسیسز آتے ہیں جس میں لرننگ ہے، میموری ہے، فوکس ہے، ججمنٹ ہے، ڈیسیژن میکنگ ہے، اور جو ہے وہ پرسیپشن ہے۔ اس طرح کے ڈفرینٹ جو فینومیناز ہیں یا آپ کہہ لیں سائیکلوجیکل پروسیسز ہیں، مائنڈ کے جو پروسیس ہیں، وہ کوگنیشنز کے انڈر ہی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو میٹا کوگنیشن ہے، یہ ایک کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ ہیومن میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ پہلی بات آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو کوگنیشن کا پروسیس ہے وہ زیادہ تر ہیومنز کے اندر ہی ہے۔ جو کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں، بہت سے کم اینیملز ہیں جن کے اندر تھوڑا بہت کوگنیشن کی ایبلٹی ہوتی ہے، لائک جس میں تھوڑی سی سینس بہتر ہو، لائک انالیٹیکل سکلز تھوڑی بہت ہوں۔ وہ بھی ایک خاص گروپ اینیملز کا جس میں ہم پرائمیٹس والا جو گروپ ہے، جس میں منکیز اور ڈاگز، یہ تھوڑا سا بہتر گروپ ہے جس میں تھوڑا سا لاجیکل، میں لاجیکل تو نہیں کہوں گا لیکن تھوڑی سی کوگنیٹیو ایبلٹیز ان کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ برڈز آ جاتے ہیں جیسے پیجنز ہیں۔ آپ نے سائیکالوجی کی ہسٹری میں بی ایف اسکینر کو دیکھا ہوگا، انہوں نے جو پیجنز کے اوپر کام کیا ہے، ٹھیک ہے، ریٹس کے اوپر، تو ان میں تھوڑی بہت کوگنیٹیو ایبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہیومن کے اندر سب سے میکسیمم جو کوگنیشن دی ہے ہیومنز میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اب کوگنیشن کے بعد نا ایک اور پروسیس ہوتا ہے جو صرف ہیومن میں پایا جاتا ہے، جس سے ہم میٹا کوگنیشن کہتے ہیں، یعنی کہ کوگنیشن کے پیچھے بھی کوئی کوگنیشن ہوتی ہے، یعنی کہ تھنکنگ ہے نا، جسے تھنکنگ ہے۔ آج میں یہ ٹاپک اس لیے ہینڈ پہ کر رہا ہوں کہ آپ کو شاید سمجھ آ جائے۔ میں کوشش، اگین این ایل پی کیا کہتی ہے کہ آپ سمجھا سکتے ہیں، اگر آپ کو این ایل پی آتی تو آپ سمجھا سکتے ہیں، تو میرا بلیو ہے کہ میں آپ کو، یہ بڑا ڈرائی سا سبجیکٹ ہے تو میں آپ کو سمجھا کے جاؤں۔ جس طرح کوگنیشن میں ہم نے تھنکنگ بھی کہا ہے، کیا کہا ہے؟ تھنکنگ بھی کوگنیشن ہے، isn't it؟ اس کا مطلب ہے کہ میٹا کوگنیشن میں اسی طرح میٹا تھنکنگ بھی کہہ سکتا ہوں، میٹا میموری، میٹا لرننگ۔ تو میٹا تھنکنگ کا کیا مطلب ہوگا؟ تھنکنگ کے پیچھے تھنکنگ کیا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے کیا سوچنا ہے، اس کو ہم میٹا کوگنیشن، یعنی اوورآل ہم میٹا کوگنیشن کہتے ہیں۔ اب میں نے اس پروسیس کو این ایل پی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ جو این ایل پی کے فاؤنڈرز ہیں انہوں نے اس میٹا کوگنیشن کو این ایل پی میں جا کے اسٹڈی کیا۔ میں نے آپ کو این ایل پی کی طرح لے کے آنا، ویسے میں ڈائریکٹ جو این ایل پی کا میٹا ماڈل ہے میں اس کی طرف چلا جاتا، لیکن میں اس طرف نہیں گیا، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میٹا کوگنیشن کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کا فائدہ کیا ہے، یعنی کہ ہاؤ یو کین بی سکسیزفل اف یو ہیو دا کائنڈ آف مور ٹینڈنسی آف میٹا کوگنیشن۔ اب میٹا کوگنیشن ہر انسان یوز کرتا ہے،
every person is using metacognition, लेकिन कोई इतना यूज़ करता है, कोई इतना करता है, कोई इतना करता है, कोई इतना करता है। जितना कोई इस्तेमाल करता है उतना उसको फ़ायदा होता है। तो आज मेरा जो फोकस है कि वाई नॉट कि हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी सीखें जिससे आपका मेटाकॉग्निशन बेहतर हो, और मेटाकॉग्निशन बेहतर होगा तो आप बेहतर फील करेंगे। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पे अब देखिए, मेटाकॉग्निशन जो है ना वो वेरी करता है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। मेटाकॉग्निशन वेरी करता है फ्रॉम, अब ये मेरे पास गिलास है, ठीक है, मैंने ये गिलास ऐसे पकड़ा है, तो मैंने आपको ही पानी सर्व करना है, फ़र्ज़ करें आप मेरे गेस्ट हैं, तो मैं ऐसे दे रहा हूँ पानी। मैंने सोचा नहीं यार, राइट हैंड से मैंने देना। अब मैं अगर नहीं सोचूंगा तो मेरे ऊपर कितना बैड इंप्रेशन जाएगा मेरे लिए। यानी मैंने सिर्फ थोड़ा सा सोचा है कि मैं पानी, सोचा मैंने ये है कि मैंने पानी सर्व करना है, और फिर उसके पीछे मैंने ये सोचा है कि मैंने कैसे सर्व करना है। अगर आप ये सोच रखते हैं तो आप कामयाब हैं, आपकी सक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अब मैंने एक सिंपल, हालांकि हम इसको एक्सरसाइज कर भी रहे होते हैं, लेकिन आप ज़रा बिलीव करें कि जो लोग ये एक्सरसाइज नहीं करते उनके बारे में क्या इंप्रेशन जाता है, बैठ ही जाएगा ना। मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए एक मिसाल दी है कि मैंने ये सोचना है कि मैंने ये तो सोच लिया कि मैंने पानी सर्व करना है, लेकिन इसके ऊपर मैंने सोचना है कि मैंने कैसे सर्व करना है। वो क्या चीज़ होगी? हाँ, तो मेटाकॉग्निशन का इसका मतलब है फ़ायदा है। ये टेंडेंसी अगर आपके अंदर है तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। अब मेटाकॉग्निशन के आगे कई डायनेमिक्स हैं। क्या हैं? अब लैंग्वेज में आप मेटाकॉग्निशन कैसे यूज़ कर सकते हैं? जिस तरह आप स्टूडेंट हैं तो आप मेमोरी में मेटाकॉग्निशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेमोरी में अगर आप मेटाकॉग्निशन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ऑब्वियसली लर्निंग बेहतर होगी, मेमोरी बेहतर होगी, ग्रेड्स अच्छे आएंगे, ऑब्वियसली रिटेंशन अच्छी होगी। तो मेटाकॉग्निशन जो है ना, इसकी फर्दर एरियाज़ हैं सक्सेस के लिए कि आप किस में हेल्प करना चाहते हैं। पॉइंट क्लियर? मेटाकॉग्निशन इन लर्निंग, मेटाकॉग्निशन इन कम्युनिकेशन, मेटाकॉग्निशन इन डिसीजन मेकिंग, मेटाकॉग्निशन इन जजमेंट, मेटाकॉग्निशन इन एनालिटिकल स्किल्स। तो बहुत सी डोमेन्स हैं, लेकिन आज जो हमारी डोमेन रहेगी वो किस में रहेगी? कम्युनिकेशन में, बिकॉज वी आर गोइंग टू कनेक्ट मेटाकॉग्निशन टूवर्ड्स एनएलपी। और एनएलपी के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने एनएलपी की लैंग्वेज को, इसको एक डिफरेंट नाम दिया जिसे हम मेटा मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसको हम ये भी कहते हैं कि एनएलपी मेटा मॉडल। कौन सा मॉडल है? मैं इसको रख दूं कहीं गिरी ना जाए ये जी। सो ये भी मेटा मॉडल है। क्या है? मेटाकॉग्निशन है। तो ये आपको पिक्चर भी नज़र आएगी कि पिक्चर में क्या लिखा हुआ है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज मेटाकॉग्निशन। तो जिस बंदे में ये ट्रेट होता है ना, तो वो एक काइंड ऑफ एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है, क्योंकि हर काम सोचने से पहले वो सोचता है कि मैंने इसको कैसे करना है या क्या करना है। अब इसके में भी आगे डोमेन से आगे जाके मैं बताता हूँ कि मेटाकॉग्निशन कहाँ कहाँ पे फॉल करता है, किस किस एरिया में फॉल करता है। पॉइंट क्लियर? सो अब देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि जो मेटाकॉग्निशन है ये हर पर्सन में अवेलेबल है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, वो मैटर करता है। क्योंकि ओवरऑल हम सारी ह्यूमन जीन्स तो एक जैसे हैं ना, हमारा जो सिस्टम है वो सारे ब्रेन एक जैसा ऑलमोस्ट, तो वो कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ होता है ना, होगा। लेकिन बाकी जो मेटाकॉग्निशन है या जो लर्निंग है या मेटा मेमोरी है, वो आपकी ग्रूमिंग से आती है। आप लर्न कैसे करते हैं, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई, आप किस कल्चर में रहते हैं। इसी तरह थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो जो मेटाकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है। मैं आपको बता रहा था कि मेटाकॉग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हर इंसान में है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो वेरिएशन कहाँ से आती हैं कि वो रहता कहाँ पे है, किस सिटी में रहता है, किस फैमिली में रहता है, किस कल्चर में रहता है, कहाँ पे पढ़ता है। तो मेटाकॉग्निशन डिफ़र करता है। इसी तरह कंट्री वाइज भी मेटाकॉग्निशन लोगों में वेरी करता है।
فرض کریں ہمارے ہاں جو میٹا کوگنیشن کا لیول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں میٹا کوگنیشن کا لیول بہت کم ہے ہماری کمیونٹی میں، کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں. کرنے کے بعد جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار نہیں سی کرنا. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں وہ لیول آف میٹا کوگنیشن ایگزیکٹلی بہت کم ہے. میں نہیں کہوں گا. پھر اگین ہمارے ڈفرینٹ ریجنز میں یہ میٹا کوگنیشن کا لیول ڈفرینٹ ہے. فرض کریں آپ کراچیٹس کی بات کریں، اگر آپ کراچی میں جائیں تو ایجوکیشن کا لیول، لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. وہاں پہ انٹلیکٹ کمپیریٹیولی زیادہ ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی لٹریچر کے لوگ ہیں یا ایکسپرٹ ہیں وہ زیادہ تر ان کا تعلق کراچیٹس ہی ہے. ٹھیک ہے، جو کائنڈ آف آپ کو پتہ اچھے اچھے ناولسٹ ہیں یا ڈرامہ نگار ہیں یا اس طرح، وہ سارے زیادہ آپ کو کراچی سے نظر آتے ہیں. تو کمپیریٹیولی لاہور بھی بہت اچھا ہے، لیکن ظاہر ہے اب لاہور اس لیے اچھا ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن کا ڈفرینٹ ہے لیول، اور اس وجہ سے آپ کریٹیکلی سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا شروع سے ایک میٹا کوگنیشن کا لیول اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں فرض کریں ایجوکیشن یا اسکولنگ ہوتی تو ہم بچوں کو زیادہ تر میمورائز کرواتے ہیں، ہم ان کو سوچنے پہ مجبور نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، سوچ بالکل بہت کم ہوتی ہے، ہمارا سسٹم ہی کچھ ایسا ہے. جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ایگزام میں کوسچن کس طرح آتے ہیں کہ پاکستان کے صوبے کتنے تھے یا قائد اعظم کے کتنے نکات تھے. ٹھیک ہے، تو اگر مجھے پتہ ہے کہ قائد اعظم کے 14 نکات ہیں تو اس سے میری گرومنگ تو نہیں کوئی ہو رہی. ٹھیک ہے، ایک انفارمیشن ہے، میموری ہے میری، اس سے کوئی میرا نالج نہیں ہے. اٹس جسٹ اے میموری انفارمیشن. ٹھیک ہے، قائد اعظم کب پیدا ہوئے تھے یا ان کی ڈیتھ کب ہوئی تھی، تو ہمارے یہاں پیپروں میں اس طرح کے کویشچن آ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے مائنڈ کو شیک نہیں کرتے. کیونکہ آپ نے اگر میٹا کوگنیشن بڑھانا ہے تو آپ کو کریٹیکلی سوچنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ڈسٹریکشن ڈالنی پڑے گی، کنفیوژن تاکہ کنفیوژن میں ہی آپ سوچتے ہیں، ادروائز نہیں سوچتے. اگر آپ کو سیدھا کو کام دے دیا جائے تو آپ میں سوچ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. اسی طرح میں اگر آپ کو کمپیئر کروں آج کی جو یوتھ ہے ہماری، آج کی یوتھ سے کہیں نا کہ یہ ایک پیپر ہے، آپ ایک اپلیکیشن لکھیں، ایک پیج کی اپلیکیشن لکھیں، اسے ایک پیج میں 40 مسٹیک ہوں گی. وہ مسٹیک اس لیے کیونکہ ہم ورڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اسائنمنٹس آپ نے ورڈ آٹو کریکٹ کر رہا ہوتا ہے لفظوں کو، وہ ہم محنت نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر سوچتے نہیں کہ میں نے کیا لکھا ہے. کیونکہ جب ہم پڑھا کرتے تھے، جب ہم کالجز میں ہوتے تھے تو ہم نے تو 3 گھنٹے کا پیپر لکھنا ہوتا تھا، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک مسٹیک بھی نہیں ہوتی تھی ایک ایسے میں. تو ابھی ہمارے میں وہ کیپیسٹی نہیں، کیونکہ ہم فیسیلیٹیشن کی وجہ سے جو کوگنیشن کا لیول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں بنی بنائی چیز مل جاتی ہے، ہم اس کے اوپر تھنک آؤٹ نہیں کرتے. تو اگر آپ ڈسٹرکشن ڈالیں گے چیزوں میں تو آپ پھر اس کے اوپر سوچتے ہیں. پرابلمز آئیں گے تو آپ سوچیں گے، کیونکہ پرابلم نہیں آئے گا تو آپ نہیں سوچیں گے. تو آپ کو ہر چیز ریڈی میڈ مل رہی ہے تو یو ڈونٹ ہیو دا گیپ ٹو فل ان. آپ کو ہر چیز آپ سوچتے نہیں ہیں. پوائنٹ کلیئر؟ تو میٹا کوگنیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سائیکلوجیکل پروسیس ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے برین کو فوکس کرتے ہیں کہ وہ سوچے کیسے سوچنا ہے، کیسے کام کرنا ہے. تو اسی طرح جناب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تھاٹس کے پیچھے جانے کے لیے ہم برین کو ایکسپلور کرتے ہیں، یعنی کہ ہم سم ٹائم اپنے برین کے اندر چلے جاتے ہیں. جس طرح اگر آپ اس کو عام لفظوں میں کہیں نا، سوشل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ اگر آپ اس کو لے کے جائیں تو یہ آپ نے کبھی سیلف ایکچولائزیشن کا کانسیپٹ سمجھا ہوگا کہ اپنے اندر جا کے دیکھیں کہ میں یہاں پہ کیوں ہوں، یا میرا کیا رول ہے، میں کیوں ہوں، میرا مقصد کیا ہے. تو اس طرح کے کانسیپٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میٹا کوگنیشن ہے. اب جس بندے میں یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس کی جتنی کوانٹٹی ڈیولپ ہوتی تو اس کی لائف میں وہ ویسے ہی چینج آئے گی. کیوں آئے گی؟ کہ اس سے مسٹیکس نہیں ہوں گی. کیا نہیں ہوگا؟ مسٹیکس نہیں ہوں گی. ڈیسیژن اچھا لے گا. اب ڈیسیژن اچھا ہی ہو سکتا ہے، ایک ڈیسیژن آپ کی زندگی چینج کر دے. تو اچھے ڈیسیژن کے لیے کچھ ہو نہ ہو یہ میٹا کوگنیشن ضرور ہوتا. اگر آپ میٹا کوگنیشن فالو نہیں کر رہی، آپ کے اندر اس کی اماؤنٹ کم ہے، تو آپ اس کو بہتر کریں، ادروائز آپ کی جو لائف میں سکسیس کا ریٹ بہت کم ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میٹا کوگنیشن جو ہے از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو سکسیس، کہ آپ اس مائنڈ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو مائنڈ کے اندر جانا ہے. آپ کسی بھی اینگل میں دیکھیں، آپ نے کسی سے بیہیو کرنا، آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں، آپ ذرا رکیں. اچھا یہ بندے کی یہ ویلیو مجھے اس سے کیسے ملنا چاہیے،
آپ کا مائنڈ خود آنسر دے گا نہیں یار ایسے ملنا چاہیے, ہاں نہیں یار میں جس ڈریس میں جا رہا ہوں یہ اچھا نہیں, اس کے سامنے ایسے جاتے. آپ تھوڑا سا رکیں, رکنے سے آپ اس کے اوپر جب سوچیں گے تو آپ کا مائنڈ آپ کو ضرور آنسر دے گا, کیونکہ اگر آپ نہیں رک کے سوچیں گے تو آپ کا مائنڈ آپ کو آنسر نہیں دے گا. پھر جب آپ کو وہاں سے فیلئر ملے گا پھر آپ سوچیں گے اچھا مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ فیلئر کے بعد آپ کو پتا چلتا اچھا مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا جو میں نے نہیں کیا. آپ تھوڑی دیر پہلے ہی پلاننگ کر لیتے, اپنے مائنڈ سے ہی پوچھ لیتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کی سکسیس کا ریٹ زیادہ ہو جاتا. تو ہمارے کلچر میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں, کوئی گل نہیں یار ایک باری کر کے دیکھیے اللہ مالک ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو اللہ تو مالک ہے, اللہ نے آپ کو اگر برین دیا تو اس کو بھائی استعمال کریں, یہ آپ کا استعمال. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنا آپ کے اوپر لازمی ہے, فرض ہے. تو یہ تعلیم اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, کس ایریے میں کیسے بڑھنا ہے, تو یہ بیسیکلی تعلیم ہے. تو اللہ نے تو آپ کے اوپر فرض کر دیا, جیسے نماز فرض, اس طرح ایجوکیشن تعلیم بھی آپ کے اوپر فرض ہے. دس از دا ریزن کہ آپ اپنے مائنڈ کو جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کر کے دیکھ سکیں کہ اس میں کیا ہے. سو اسی طرح اب جو میٹا جو کوگنیشن کا کانسیپٹ ہے وہ 3 سیگمنٹس میں کام کرتا ہے, اور یہ تینوں سیگمنٹس آپس میں انٹریکٹ ہوتے ہیں. کتنے لیول پہ کام کرتا ہے, یعنی کہ آپ اسے کہہ لیں کہ اس کا ایک سائیکل ہے. جب بھی آپ کو کام کرتے ہیں پہلے آپ اپنے آپ کو مانیٹر کریں کہ آپ کیا ہیں, کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اگر آپ کو اپنا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ مر بھی سکتے ہیں. فرض کریں میں ایسے جا کے دریا میں چھلانگ لگا دوں, میں نے اپنے آپ کو مانیٹر ہی نہیں کیا کہ میرے میں کیا, میں ہوں کون, کیا میں سویمر ہوں, میری ایج کتنی ہے, میں کر سکتا ہوں. تو سب سے پہلا کام کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے اس سے پہلے آپ کی جو سیلف کیا ہے, سیلف مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. کچھ لوگ بالکل انکانشیسلی چل پڑتے ہیں بند آنکھوں کے ساتھ, اور یہ ہو رہا ہے. آپ خود بھی سوچیں, اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے سوچیں, آپ سے ضرور کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی کام سٹارٹ کر دیا ہوگا لیکن آپ نے سیلف مانیٹر نہیں کیا ہوگا. کیا جو آپ کا گول ہے کیا آپ اس کے مطابق ہیں؟ تو پہلی مانیٹرنگ آپ کی ہے, کیا ہے جی پہلی مانیٹرنگ. اس کے آگے بہت سی ایگزامپل آ رہی ہیں, آپ پریشان نہ ہو, یہ بہت آپ کو اچھا کانسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہوگا. تو پہلا میٹا کوگنیشن کا جو سائیکل ہے بیسیکلی ایک سائیکلک پروسیس ہے. کیا ہے؟ کیونکہ آپ مانیٹر کرتے, سائیکلک کیوں ہیں, کیونکہ آپ مانیٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو. مانیٹر کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, اگلا سٹیپ آتا ہے سیلف ایویلویشن, کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو آپ کی فیلنگ کیا ہے. دیکھیں ایویلویشن اور مانیٹرنگ میں فرق ہے. ایویلویشن میں یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو کیا اس ٹائم آپ کے جو جذبات ہیں یا فیلنگز ہیں وہ کیسی ہیں, کیا آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ جب سمجھتے ہیں کہ جو فیلنگ اس کام کرتے ہوئے آ رہی ہیں آپ کو, کیا آپ میں کیپیبلٹی ہے کہ آپ اس کو ریگولیٹ کر سکیں. فرض کریں میں آپ کو آگے پریزنٹیشن دینا چاہتا ہوں, میں نے ایسے ہی باہر سے جی مجھے دینے دے پریزنٹیشن, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کیا میں پریزنٹیشن دے سکتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر, ہاں دے سکتے ہیں نا. تو پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ جب میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں تو مجھے اگر انگزائٹی ہوتی تو کیا میں انگزائٹی کو مینج کر سکتا ہوں. میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے کہ پریزنٹیشن دینے کے لیے میں اس میٹا کوگنیشن کو کیسے اپلائی کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے ہاں مجھے نالج بھی ہے, میں بولتا بھی رہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب میں پریزنٹیشن دے سکتا ہوں. نالج بھی ہے, ٹھیک ہے, اسکل بھی ہے, کیا ہے اسکل بھی ہے, اسٹریٹجی بھی ہے کہ کس طرح میں نے ڈیلیور کرنا ہے, پریکٹس بھی ہے, ٹھیک ہے. پھر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر بیچ میں دیتے ہوئے کچھ میرے اوپر اس طرح کے کوسچنز آتے ہیں, کوئی ایسا ایکسپیرینس, بیسیکلی یہ ایکسپیرینس کو کاؤنٹ کرتا ہے. سیلف ایویلویشن کس کو دیکھتا ہے کہ اس کام کرتے ہوئے جو آپ کو ایکسپیرینس ہو, اور ایکسپیرینس اگر نیگیٹو سائڈ پہ جائے تو کیا آپ کے اندر وہ ابیلٹی ہے کہ آپ اس کو چینج کو مینج کر سکیں. یہ 3 چیزیں کرنی. ہاں سائیکلک پروسیس اس طرح ہے کہ جو بھی کو کام کرتے وہ 100% نہیں ہوتا, جو چیز یہاں پہ رہ جائے گی تھوڑی بہت پھر آپ اس کو نیکسٹ مینج کریں گے, کیا کریں, اور یہ پروسیس کیا چلتا رہے گا,
سائیکل میں چلتا رہے گا. تو پہلا کام کیا ہے میٹا کوگنیشن کو بہتر کرنے کے لیے؟ ہاں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کے اندر کتنا جو میٹا کوگنیشن کا لیول ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے سیلف مانیٹرنگ ہے, اس کے بعد سیلف ایکسپیرینس ہے, اور ایکسپیرینس اگر ادھر ادھر جاتا ہے یا آپ ڈسٹرب ہوتا ہے تو کیا آپ میں ایبلٹی ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو پہلا کانسیپٹ ہے اس کو میٹا کوگنیٹو نالج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میٹا کوگنیشن کا جو نالج ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, یہ پہلے پروسیس کو کیٹر کرتا ہے. پھر دوسرے پروسیس کو کون کیٹر کرتا ہے؟ میٹا کوگنیٹو ایکسپیرینسز. اور تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ میٹا کوگنیٹو ریگولیشن ہے, کہ کیا آپ اس کو, ریگولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر نیچے ہے تو آپ نے بیلنس میں لانی ہے, اور اوپر ہے تو پھر بھی بیلنس میں لانی ہے. ریگولیٹ جسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جس طرح یہ فین کا ریگولیٹر نہیں ہوتا کہ ڈیمر ہے, اس کو ریگولیٹر بھی کہتے ہیں, تو یہ اوپر نیچے کر سکتا ہے. تو کیا آپ میں کیپیسٹی ہے کہ اگر آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو اٹھا سکیں, یا انگزائٹی میں ہیں تو اپنے آپ کو ڈاؤن کر سکیں, یعنی کہ آپ بیلنس لائف میں لا سکتے ہیں. اگر آپ لا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یو گاٹ ہائی لیول آف میٹا کوگنیشن. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. جی آپ کا کوئی کویسچن؟ جی, تو میٹا کوگنیشن میں میں نے جو 3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں, پہلا کیا ہے؟ میٹا کوگنیٹو. اب اس میں فردر 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ پرسن آپ کون ہے. اب پرسن میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں ڈپینڈنگ آن کے پروجیکٹ کیا ہے. پرسن میں آپ کی ایج ہو سکتی ہے, آپ کا جینڈر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ فرض کریں ایک کام کرتی ہی فیمیل ہے, تو آپ اگر میل ہو کے کر رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے اچھا نہیں لگے گا پھر, isn't it؟ تو پرسن میں آگے کئی چیزیں آتی ہیں, جینڈر ہے, ایج ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے ٹاسک آتا ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے, کیا آپ اس کے مطابق ہیں. پوائنٹ کلیئر. تیسری چیز ہے اسٹریٹجی, کیا اس ٹاسک کو کرنے کا اپروچ ہے آپ کے پاس. فرض کریں آپ کے پاس نالج ہے, یعنی کہ پڑھائی آپ کے مائنڈ میں, کیا آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ میٹا کوگنیٹو نالج کو یہ 3 چیزیں کیٹر کرتی ہیں, اور اس کا تعلق آگے میٹا کوگنیٹو ایکسپیرینس کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کہ ڈیفینیٹلی جب آپ کے پاس اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے, اسکل نہیں ہے, تو جب آپ یہ ڈیلیور کر رہے ہوں گے تو آپ کا ایکسپیرینس یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوگا. کیوں سکتا ہے آپ بیڈ فیل کر رہے ہوں, انگزائٹی فیل کر رہے ہوں, اسٹریس فیل کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, تیسرا پوائنٹ یہ کہ میٹا کوگنیٹو سکلز, کہ کیا آپ کے پاس میٹا کوگنیٹو ایسی سکلز ہیں کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس اوپر نیچے ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو کر سکتے ہیں, جس میں پلاننگ ہے, مانیٹرنگ ہے اور ایویلویشن ہے. کیا آپ میں ایبلٹی ہے, آپ کو پتہ چل سکتا ہے کبھی میں انگزائٹی میں فیل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یا میرا آؤٹ کم کتنا آیا ہے, میں نے پرفارم کیا. پوائنٹ کلیئر. تو اس طرح ہم میٹا کوگنیشن کو دیکھتے ہیں. اب جو میٹا کوگنیشن کا سکوپ کیا ہے, جیسا میں نے شروع سے بتایا کہ میٹا کوگنیشن اگر آپ کیری کرتے ہیں, if you are carrying a very good level of metacognition, how it can help you? It can help you in learning, it can help you in memory. Depend کرتا ہے کس طرح کا آپ کا اسٹیٹس کیا. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو زیادہ تر لرننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں تو آپ کو ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہے. آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. آپ ایک اچھے بزنس مین یا سیل مین ہیں تو آپ کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے. آپ پولیٹیشین ہیں تو پولیٹکس میں یہ بہت کام کرتا ہے میٹا کوگنیشن. آگے جا کے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. جی, تو اس کا اسکوپ سمجھ آ رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہو سکتا ہے. آگے جب میں ایگزامپل کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا تو آپ کو پھر زیادہ ریئلائزیشن ہوگی کہ ہاں یہ وہ چیز ہے. اس کے علاوہ پرابلم سالونگ میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے, پلاننگ میں ہیلپ کرتا ہے. فرض کریں آپ میں میٹا کوگنیشن ہی نہیں, آپ نے ایسے سوچ لیا کہ میں نے جو ہے وہ کوئی ایک کورس کرنا ہے, اور کورس کی ایج جو ہے وہ 5 ایئر ہے, 5 سال کا کورس ہے. آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں جب میں 5 سال کے بعد یہ کورس کروں گا تو مارکیٹ میں اس کی کتنی ویلیو ہوگی. یہ میٹا کوگنیشن ہے. کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے پلاننگ کے پیچھے سوچ رہے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں, اور یہ جب میں کام ختم کروں گا تو یہ مارکیٹ میں کتنا ویلیوڈ ہوگا. دیکھیں نا, فرض کریں آپ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو سائیکالوجی یہ سوچ کے نہیں پڑھنی چاہیے کہ آج کل سائیکالوجسٹ کی کیا ویلیو ہے.
آپ کو یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ جب آپ کی سائیکالوجی فار ایگزامپل 2025 یا 26 میں کمپلیٹ ہوگی تو دین یہ کہاں پہ فال کر رہی ہوگی, کیا اس کا سکوپ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں میں کہتے ہیں کہ ان کا میٹا کگنیشن بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میٹا کگنیشن کا لیول ڈفرینٹ کلچر میں ویری کرتا ہے. جس طرح میں نے یورپ میں دیکھا ہے وہاں پہ ہائی لیول آف میٹا کگنیشن ہے. فرض کریں آپ کو خیال میں پیرس کب بنا ہوگا؟ کوئی 17s میں بنا ہوگا پیرس, جو میری پرسیپشن ہے. میں نے ویسے کبھی پڑھا نہیں لیکن ویسے مائنڈ میں آ گیا. لیکن اگر آپ آج بھی پیرس آئیں نا تو اتنی بڑی بڑی سڑکیں ہیں, لائک اگر آپ 200 سال پہلے اگر ان کیس پیرس بنا تھا تو تب تو پاپولیشن ہی ان کی نہیں تھی. اگر وہ اتنی سی گلی رکھ لیتے, ابھی تو بندے ہی نہیں ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ لائک 100 سال بعد اتنی پاپولیشن ہوگی تو اتنی بسیں اگر چل رہی ہوں گی تو اتنا وائڈ روڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آج بھی آپ کو پڑھ لائے اتنی بڑی سڑک, لیکن ہمارے یہاں سڑک جو نا کرنٹ سچویشن کو دیکھ کے بنائی جاتی. سڑک بنا لی جاتی, جب رش بڑھ جاتا پھر سائڈوں پہ توڑ کے پھر ایک نئی لائن بنا لیتے. ایسے ہی ہر روز آپ کبھی بھی جائیں کسی بھی روڈ کے اوپر آپ کو کبھی لگا ہے کہ کنسٹرکشن اب فائنل ہوگی, بند ہوگی؟ کسی نہ کسی ٹائم وہ کہیں نہ کہیں کنسٹرکشن چل رہی ہوتی. بیکاز وی ڈونٹ یوز دا ماڈل آف میٹا کوگنیشن. ہم موقع پہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ضرورت ہے, کر دو بس, ٹھیک ہے نا. آپ نے ایسی روڈ بنا دی, خیال ہے یار یہاں پہ تو گیس کا پائپ لائن گزرنا چاہیے تھا, توڑا پھر گیس گزارا, پھر کوئی ضرورت پڑ گئی یہ پانی بھی یہاں پہ گزارنا ہے, پھر پانی یعنی کہ ایکسٹرا آپ کا خرچہ بھی ہو رہا ہے, آپ کی لیبر کاسٹ بھی آ رہی ہے, لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. دیٹ مینس یو ڈونٹ ہیو تھنکنگ بیہائنڈ تھنکنگ, کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی سوچ نہیں. اور اس لیے میں آپ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو اسکول کالجز سے یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جائیں نا. بچے پڑھتے کیسے ہیں, بچے وہ بیگ شیگ نہیں لے کے جاتے, بچے بیگ وغیرہ نہیں لے کے جاتے. ایسے 5-6 کلاس تک تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, جائیں گے اسکول میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی اس میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ریسرچ بیس چیزیں ہوتی. ایسے بچے کو بتا دیا کہ اچھا آپ یہ ایسے کریں کہ آپ ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس میں آپ فرض کریں ایک شاپنگ بیگ ہے تو اس کو آپ نے کون سا کلر ہو کہ وہ انوائرمنٹ کے لیے اچھا ہو, کون سا کلر ایسا ہونا چاہیے شاپنگ بیگ کا جو انوائرمنٹ کے لیے اچھا ہو. یعنی کہ ایسے ہو کہ فرض کریں آپ شاپنگ کر کے جا رہے ہیں, کسی کی نظر آپ کے شاپر پہ پڑے تو اس کی آنکھیں جھٹکا نہ کھائیں, اس کو وہ کلر اچھا لگے. یعنی اس لیول تک وہ سوچتے ہیں. ہمارے ہاں اس لیول پہ سوچ کبھی سوچی کہ لائک ہمارا تو دھیان ہی ڈبل شاپر پہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے چاہے ہم خالی شاپر بھی لیں تو کہتے ہیں جی ڈبل کر دیں. سو امپورٹنٹ. تو ہم اس کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ فیوچر پلاننگ, ڈیسیژن میکنگ, لرننگ, میموری, اور سب سے بڑھ کے کمیونیکیشن. کیونکہ میں نے آپ کو ڈریگ آج صرف کمیونیکیشن کے لیے کرنا ہے, باقی چیزوں پہ نہیں کرنا. بیکاز آئی ایم گوئنگ ٹو کنیکٹ میٹا ماڈل ود NLP کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہاؤ میٹا ماڈل یا ہاؤ میٹا کوگنیشن از ہیلپ فل ان دا پروسیس آف کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, تو ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں. تو اگلی بات یہ ہے کہ میٹا ماڈل کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں اپنے اندر. جو میٹا کوگنیشن کا جو کانسیپٹ ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ ٹینڈنسی ہے, اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. تو ہم اچھا میٹا کوگنیشن کیسے بنا سکتے ہیں. اور اسپیشلی ہم کمیونیکیشن کی اگر بات کریں کہ آپ ہاؤ ٹو امپروو میٹا کوگنیشن فار کمیونیکیشن, اس میں کئی اپروچز ہیں. اس میں آپ NLP سے کر سکتے ہیں. یو کین یوز NLP ٹو انہانس دا لیول آف میٹا کوگنیشن فار کمیونیکیشن پروسیس. دین یو کین یوز مائنڈفلنس. کس کو یوز کر سکتے ہیں؟ مائنڈفلنس ایک اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے آپ کا میٹا کوگنیشن بہتر ہوتا ہے. پوائنٹ کلیئر ہے فار کمیونیکیشن. دین یو کین یوز این ہیپنوٹک اپروچ ٹو امپروو دا میٹا کوگنیشن پروسیس. دین یو کین یوز ایموشنل انٹیلیجنس. کس کو یوز کر سکتے ہیں؟ اب یہ چیزیں آپ نے علیحدہ ضرور پڑھ لینی کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ایک
جسے ہم کہتے ہیں کہ سوشل انٹیلیجنس کین امپروو دا پروسیس آف میٹا کوگنیشن. ٹھیک، سوشل انٹیلیجنس کا بھی نام سنا آپ نے؟ جی، تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو کام ہے وہ صرف کس کے اوپر ہے؟ ہم یہ نیکسٹ کلاس میں یہ پڑھیں گے کہ ہاؤ NLP کین امپروو دا میٹا کوگنیشن لیول ٹو انہانس دا پروسیس آف کمیونیکیشن. تو یہ ہم اگلی PPT انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں.